بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے اور ان کا کلام سچا ہے۔ جب ان کے رشتہ دار، مسلمان رشتہ دار پوچھتے دین کے بارے میں، تو انہیں کہتے کہ تم اسی دین پر رہو، دین اسلام پر، ان کا دین سچا بھی ہے اور ان کا کلام بھی حق ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں آیت نازل ہوئی کہ جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہدایت بھی کی تھی کہ جب وہ نبی تشریف لائیں تو ان کی پیروی بھی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے۔ پہلے ترغیب دیتے تھے، پہلے ان کی پیروی کرنے کا حکم دیتے تھے، جب حضور تشریف لے آئے تو اب یہ خود کافر ہو گئے۔ تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلاتے ہو، لوگوں کو سیدھے راستے کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے۔ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود اس کا حکم عام ہے اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تازیانہ عبرت ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر پھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس حدیث پاک اور حکایت سے آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، جب یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ کر جنت کی خوشبو سونگھیں گے اور ان کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو ندا کی جائے گی کہ انہیں جنت سے واپس لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ پیچھے لوٹیں گے، وہ ایسی پسماندگی کے ساتھ پیچھے لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت اس سے پہلے ان کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا، کیونکہ جنت دیکھ کر پیچھے لوٹنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے، یا کچھ نہ دیکھتے ہم پہلے ہی جہنم میں داخل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسے کیا، یعنی جان بوجھ کر تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ مقابلہ کرتے تھے اور میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔
تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی. تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. تم لوگوں کی عزت کرتے تھے اور میری عزت نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے تم برائی نہیں چھوڑتے تھے. آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا. یعنی لوگوں کے سامنے اچھا بننا، لوگوں کے سامنے اچھائی کرنا، لوگوں کے سامنے اچھا رویہ اختیار کرنا، اور جب تنہائی میں ہو بندہ تو پھر ساری کوتاہیاں اور ساری خامیاں اور ساری غلاظتیں اس کے اندر بھری ہوئی ہوں، ایسے شخص کے بارے میں اتنی بڑی تکلیف دہ معاملہ ہے. اور حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے میں کثرت سے قبرستان جایا کرتا تھا تاکہ قبرستان جاؤں تو وہ مرنا یاد آئے، ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا یاد آئے. فرمایا اس لیے میں کثرت سے قبرستان میرا آنا جانا رہتا. ایک رات میں قبرستان میں تھا تو مجھ پر نیند غالب ہو گئی، سو گیا. تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والا کہہ رہا تھا یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو. تو وہ مردہ کہنے لگا یا رب کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی یاد کراتا رہا، دوسری نیکی یاد کراتا رہا. تو وہ فرماتے پھر میں نے سنا کہ تو لوگوں کے سامنے تو یہ اعمال کیا کرتا تھا لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا نافرمانیوں کے ذریعے تو مجھ سے مقابلہ کرتا تھا، نافرمانیوں کے ذریعے تو میرا خیال نہیں کیا کرتا تھا. یعنی اس نافرمانی پر کہ بندہ لوگوں کے سامنے تو وہ عبادت گزار ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے تو اچھائی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب وہ تنہا ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو تنہائی میں برائیاں کر کے، تنہائی میں بدعملیاں کر کے بندہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ سزائیں دے گا. اچھا اس آیت مبارکہ کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے پر ابھارنا ہے کہ جو لوگ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اچھے کام لوگوں کو سکھاتے ہیں، اچھے راستے پر لوگوں کو لگاتے ہیں، وہ خود تقوی اور پرہیزگاری والے ہوں. بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ روایات سن کر، یہ باتیں سن کر کوئی اگر واعظ و نصیحت کرتا ہے اور وہ خود بے عمل ہے تو وہ یہ واعظ و نصیحت کرنا ہی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ فرمایا کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو. یہ نہیں فرمایا کہ جب خود عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت نہ کرو. نہ، اگر اپنے عمل میں کمزوری ہے، کوتاہی ہے تو کوشش کرو کہ اس کوتاہی کو پورا کرو. یہ نہیں کہ بھی آپ کہیں کہ یار جب تک میں عمل نہیں کرتا تب تک میں کسی کو اچھی بات نہیں بتاؤں گا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خود عمل کرنا یہ بھی ایک الگ واجب ہے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا یہ ایک الگ واجب ہے. اگر آپ کہتے ہیں جناب میں خود پہلے ٹھیک ہو جاؤں پھر دوسروں کو سیدھا راستے کی تلقین کروں گا، ہدایت کا جناب درس دوں گا، تو اس کا مطلب ہے آپ دو واجب چھوڑ رہے ہیں. خود بھی عمل کی کوشش کریں تاکہ وہ واجب بھی آپ کا پورا ہو اور لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دیتے رہیں تاکہ یہ واجب بھی آپ کا پورا ہوتا رہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کر لیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے نہ رک جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور تم برے اعمال کرنے سے منع کرتے رہو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آتے. یعنی اپنا عمل ایک الگ چیز ہے
اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانا، لوگوں کو سیدھی بات بتانا، لوگوں کے لیے جناب اچھائیوں کے راہیں ہموار کرنا، یہ ایک الگ عمل ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا کہ جب تک ہم خود نہیں عمل کر لیتے ہم دوسروں کو نہیں بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، لوگوں کو بتاتے رہو، اگرچہ اپنے عمل میں کمی ہے، لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہو، اگرچہ خود بعض برائیوں میں پڑے ہو، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے رہو اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی بتاتے رہو۔ تو کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے اور کتنا پیارا درس ہے۔ تو یہ عبرت اور نصیحت کے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم کہتے تو ہیں جناب ہم بہت سچے ہیں، لیکن جب معاملات میں پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ جھوٹ بھی پھر ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں جناب ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن جب لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ آتا ہے، لوگوں کے ساتھ کوئی تعلقات کی بات آتی ہے، کوئی رشتہ داریوں کی بات آتی ہے، کوئی جناب تعلق جوڑنے کی بات آتی ہے، تو پھر سب سے بڑے مجرم، سب سے بڑے جرم ہمارے اندر ہوتے ہیں کہ جو وہاں نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قول و فعل میں تضاد ہے۔ بندے کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، بندے کا قول و فعل ایک ہونا چاہیے، جیسے وہ لوگوں کے ساتھ ہے وہ تنہائی میں بھی ویسا ہی ہو، یا جیسا وہ تنہائی میں ہے لوگوں کے سامنے بھی ویسا ہی ہو، تو یہ کامیاب انسان ہے۔ تو وعظ و نصیحت کے لیے یہ بڑی بہترین باتیں ہیں کہ اگر انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو یہ دنیا میں بھی نقصان دہ اور دین میں بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قول و فعل کو ایک فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ رب العالمین سنوار دے، اور ہم سب کو ایک سچا اور مخلص انسان بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔